السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر اپنے گھر کے دیواروں کو کچھ دنوں تک صاف نہ کریں تو آپ کو اس پر مکڑیوں کے جالے نظر آئیں گے۔ اس دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑیوں کا گھر ہوتا ہے۔ زیادہ تر مخلوقات کے اندر رہن سہن کا نظام یہ ہے کہ وہ آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ آپ ذرا چونٹیوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح آپس میں مل کر رہتی ہے، وہ کس طرح آپس میں مل کر کام کرتی ہے۔ چونٹی جب اپنا گھر بناتی ہے تو وہ ایک کمرہ خاص کرتی ہے جس میں وہ انڈا دے سکے، ایک کمرہ خاص بناتی ہے جس میں وہ اپنے بچے کی تربیت کر سکے، ایک کمرہ خاص بناتی ہے جس میں وہ غذائی ذخیرہ اندوزی کر سکے، یعنی اس کے اندر رہن سہن کا ایک مکمل نظام ہے۔ آپ شہد کی مکھی کو غور کیجئے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ صرف ان پھلوں اور پھولوں کا رس جمع کرتی ہے جس میں کسی طرح کا کوئی زہر آلود مواد نہ ہو۔ وہ سب ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد مل کر سب سے بہترین رس جمع کرتی ہے، اور ان میں بھی بچوں کی تربیت کا اور اس کی دیکھ بھال کا ایک مکمل نظام موجود ہے۔ لیکن مکڑیوں کی بات بالکل الگ ہے، کیونکہ وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک بالکل تنہا رہتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ان کے اندر جالا بننے کی کتنی بہترین صلاحیت ہے۔ وہ اتنا باریک جالا بنتی ہے کہ اس کے جالے کا ایک بال انسان کے سر کے بال سے 30 سے 80 گنا پتلا ہوتا ہے۔ لیکن مکڑیوں میں خاص بات یہ ہے کہ وہ جالا رہنے کے لیے نہیں بنتی، بلکہ وہ جالا شکار کرنے کے لیے بنتی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ مکڑیوں کے اندر معاشرتی نظام نہیں ہے، وہ ایک ساتھ مل کر نہیں رہتی، بلکہ ان کے اندر مار دھاڑ بہت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کمرے میں 10-15 ہزار مکڑیوں کو بند کر دیں اور چند دنوں کے بعد آپ کمرہ کھولیں تو آپ کو ساری مکڑیاں مری ہوئی نظر آئے گی، اور ان مکڑیوں میں سے جو سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگی وہ زندہ ہوگی، یعنی مضبوط اور طاقتور مکڑی کمزور مکڑی کو جان سے مار دیتی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو دوست بنایا ان کی مثال مکڑی کی ہے جس نے جالے کا گھر بنایا، اور بلا شبہ مکڑیوں کا گھر سب سے کمزور گھر ہے۔ کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ یعنی اللہ رب العزت نے کافروں، مشرکوں اور ملحدوں کو، یعنی اللہ کو نہ ماننے والے کو مکڑی کی طرح بتایا ہے کہ جس طرح مکڑی تنے تنہا رہتی ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، بالکل اسی طرح کافر، مشرک اور ملحد لوگ اس دنیا میں تنے تنہا رہتا ہے، اس کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ اور جس طرح مکڑیوں کے اندر مار دھاڑ بہت ہے، ظلم بہت ہے، ان میں سے مضبوط کمزور کو مار کر ختم کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے اندر ظلم اور مطلب پرستی ہوتی ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ مکڑیوں کے بارے میں یہ سب تحقیقات آج ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، جبکہ ہمیں ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کیا یہ قرآن کا کھلا ہوا معجزہ نہیں ہے؟ پھر ذرا سوچیں کہ کون ہے جو مکڑیوں کو جالا بننا سکھاتا ہے؟ کون ہے جو مکڑیوں کو ان راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کیا یہ بھی صرف فطرت ہے؟ کیا یہ بھی صرف کسی حادثے کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ سب کچھ اتفاقات کا نتیجہ ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ نہ یہ اتفاق کا نتیجہ ہے، نہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ میرے رب کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے، اور یہی ہے میرا اللہ، یہی ہے میرا رب۔ سو آئیے اس کے مخلوقات میں غور کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خود غور کر لیا جائے، بلکہ اس کلپ کو دوسرے تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اللہ کے مخلوق پر غور کر کے اس تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔